بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آیت 188 سے وا اور تأکلون کا مطلب ہوتا ہے تم کھاتے ہو. لا تأکلو تم نہ کھاؤ. اموالکم مال کی جمع اموال، اموالکم تمہارے اموال. یہ جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا کہ پلیز واش یور ہینڈس، تو اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے ہاتھ دھو لو، بلکہ ہم اس میں کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ دھو لو. تو یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ مت کھاؤ اپنے مال، بینکم آپس میں، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ، بالباطلی، بالباطل یہ بھی کلیئر ہے، بالباطل کا مطلب بنے گا باطل طریقے سے. اگر ہم پیچھے غور کریں تو بات ہو رہی تھی روزے کی، اور یہ ایکسپلین کیا جا رہا تھا کہ روزہ جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور شاید تقوی اختیار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کیونکہ وہ ہر سال آتا ہے. اور اس تقوی میں جو چیزیں شامل ہیں، اس تقوی میں آخرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا خوف بھی شامل ہے، اور دنیا کے لحاظ سے بھی ایک قانونی جو سسٹم ہے، جو لا اینڈ آرڈر ہے، وہ بھی ریکوائرڈ ہے دنیا گزارنے کے لیے. اور اس لا اینڈ آرڈر کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ روپے پیسے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو روزے کی آیتوں سے پہلے وصیت کا ذکر تھا، جس کے اندر یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ کے روپے پیسے کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور کسی نے اس میں بے ایمانی نہیں کرنی ہے، اور وہاں پہ بات ہو رہی تھی انڈیویجولز کی پرسپیکٹو سے. اب روزے کا حکم ختم ہوا، اب اس کے فوراً بعد اب یہاں پہ بات آ گئی ہے دوبارہ روپے پیسے کے لحاظ سے اور قانون کے لحاظ سے، دنیا کا سسٹم چلانے کے لحاظ سے، کہ جب آپ نے دنیا میں ایک تو مال کسی کا غلط طریقے سے نہیں کھانا، اور دوسرے کیا نہیں کرنا، جو اب آگے اس آیت میں آ رہا ہے وہ ہے رشوت نہیں دینی. اور رشوت نہیں دینی میں کیوں ایشو ہے؟ کیونکہ اصل ایشو رشوت دینے سے شروع ہوتا ہے. جب لوگ رشوت دیتے ہیں تو جو سرکاری حکام ہوتے ہیں، افسران ہوتے ہیں، اگر وہ ایماندار نہیں ہے تو پھر لوگ اپنے ناجائز کام کرانے کے لیے ان کو رشوت دیتے ہیں، اس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر جائز کام کے لیے بھی وہ رشوت ہی مانگتے ہیں. اور جس معاشرے میں رشوت پیدا ہو جائے پھر وہ معاشرے میں قانون تو تباہ ہو جاتا ہے نا، بیکاز کوئی بھی جو پیچھے قصاص کا قانون تھا، کوئی قانون پھر سروائیو نہیں کر سکتا جب لوگ حکام کو رشوت دینا شروع کر دیں اور رشوت کی بیس پہ فیصلہ ہونا شروع ہو جائے، تو پھر انصاف تو ہو نہیں سکتا. تو اس لیے پھر روزے کے بالکل فوراً بعد یہ والی آیت ہے، یہ ان میں کنیکشن ہے. وا اور تدلو، یہ اگر آپ غور کریں اس میں دال اور لام ہے، اردو میں اسی سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ڈول. تو اس کا مطلب ہوتا ہے دلا جدلو کا مطلب ہوتا ہے کنویں میں ڈول ڈال کر کھینچنا، اور پھر اس کا جو باب فعال ہوتا ہے نا ادلا یدلی، اس کا مطلب ہوتا ہے کنویں میں کوئی چیز لٹکانا یا ڈول لٹکانا. یعنی بیسیکلی آپ رسی لٹکاتے ہیں جس کے ذریعے ساتھ ڈول لگا ہوتا ہے. تو رسی سے ہی اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رسائی. تو جب آپ رسی لٹکا کے کنویں سے پانی نکالتے ہیں تو پھر اس محاورے کا جو مطلب استعمال ہونا شروع ہو گیا یہ کہ کسی کو کنیکٹ کرنا، کسی کے تک اپروچ کرنا. تو وہ تدلو بہا، بہا یعنی مال کے ذریعے، یعنی آپ نے کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا ہے اور اس کام کے لیے مال ہی استعمال کرنا ہے، اور پہنچو اس کے ذریعے الی الحکامی، حکام تک، یعنی اس کو ذریعہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا. اب کیونکہ یہاں لا پہلے آ چکا ہے تو یہاں لا کی ضرورت نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اور نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، یعنی ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، اور اس مال کو لوگوں تک، حکام تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بناؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لی تاکہ تأکلوا تم کھا سکو، فریقاً ایک فریق، ایک گروہ، ایک حصہ، ایک حصہ من اموال الناسی لوگوں کے مالوں میں سے. کہ آپ کا مقصد ہے کہ آپ نے کوئی زیادتی کرنی ہے اور آپ نے کہیں پہ کوئی کسی دوسرے کا حق مار کر اپنا مال کمانا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی فیور لینی ہے، اور اس کے لیے آپ رشوت دیتے ہیں.
بیسیکلی اس میں رشوت کی ایک طرح سے ڈیفینیشن بھی ہے. تو اسٹرکٹلی اسپیکنگ وہ رشوت جو آپ کے گھر کا میٹر جل گیا ہے اور باپڑا والے کہتے ہیں ہم تو لگائیں گے نہیں, آپ جو مرضی کر لیں, اور آپ خوار ہو رہے ہیں اور گرمی میں پریشان ہیں اور آپ مجبوراً اس کو پیسے دے دیتے ہیں, اس کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی. تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ جب آپ کسی کو اس لیے پیسے دیتے ہیں کہ آپ اپنا نمبر آگے لگوا لیں. تو جب آپ مجبوری میں پیسے دیتے ہیں, اس کے اندر پھر یہ مد نظر رکھنا چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, لوگ مجبوری میں پیسے دے دیتے ہیں اور پھر اپنا نمبر بھی آگے لگوا لیتے ہیں کہ آپ تو پیسے دے ہی دیے. جب اپنا نمبر بھی آگے لگوا لیتے ہیں تو پھر وہ بھی رشوت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو اس وقت فیور ہرگز نہیں لینی چاہیے رشوت کے ذریعے, اور پھر مجبوری میں رشوت دی تو پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو مقصد یہاں جو بتایا جا رہا ہے تاکہ تم کھاؤ لوگوں کے مالوں میں سے کچھ حصہ بالاسمی. اسم گناہ کو بھی کہتے ہیں اور بنیادی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا حق ادا نہ کرنا, حق تلفی. تو حق تلفی کے ذریعے. وا اور انتم تم تعلمون جانتے ہو. اب اس وا کو پھر کہتے ہیں واو حالیہ, یعنی اس حالت میں درا حالانکہ تم جانتے ہو, جانتے بوجھتے ہوئے, یعنی تم جانتے ہو کہ رشوت دینا غلط کام ہے, پورا سوسائٹی جانتی ہے, پوری انسانیت جانتی ہے, اور یا یہ تم کام کر رہے ہو تمہیں معلوم ہے کہ وہ کام غلط ہے اور تم اس کے لیے پیسے دے رہے ہو حکام کو, تو ایسا کام مت کرو. آگے اس کی سزا نہیں بتائی گی, اور سزا انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر تم جانتے بوجھتے ہوئے ایسا کام کرو گے تو پھر اس کا جواب اپنے رب کو دو گے, اور تمہارا رب جو ہے وہ پھر اس کی سزا تمہیں دے گا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور مت کھاؤ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے, اور نہ ذریعہ بناؤ انہیں حکام تک پہنچنے کا. ویسے صحیح لفظ شاید حکام ہوگا کیونکہ عربی میں یہ استعمال ہوا ہے, حکام تک پہنچنے کا, تاکہ تم کھا سکو دوسروں کے مال میں یا لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ حق تلفی کرتے ہوئے, حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو. یسألونک عن الاہلہ. سأل یسألو سوال کرنا, یسألون وہ سوال کرتے ہیں, یسألونک وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں. اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تو ہم ادب کی وجہ سے ترجمہ کرتے ہیں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. عن الاہلہ, ہم سب جانتے ہیں کہ ہلال جو ہے یہ پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں, یا شروع کی راتوں کے چاند کو ہلال کہتے ہیں. ہلال کی جمع ہے اہلہ. تو نئے چاند کو ہلال کہیں گے تو اس کا پھر ترجمہ ہوگا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں نئے چاندوں کے متعلق. اور پھر اگر غور کریں تو اس میں الاہلہ ہے, تو اس کا مطلب کچھ خاص نئے چاندوں کی بات ہو رہی ہے. تو نئے چاندوں سے مراد آبویسلی مہینے بنیں گے, اسلامی مہینے, جن میں ایک مہینے کا پیچھے ذکر آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اور آگے پھر مہینوں کا ذکر آئے گا. اور آگے جن مہینوں کا ذکر آئے گا وہ ہے حرام مہینے, حرمت والے مہینے, کیونکہ عربوں کے ہاں 4 مہینے حرمت والے ہوتے تھے. تو پھر موسٹ پرابلی اس کا مطلب یہ بنے گا کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کچھ خاص نئے چاندوں کے متعلق, یعنی کچھ خاص مہینوں کے متعلق, یعنی مراد یہ ہوگی کہ محترم مہینوں کے متعلق. تو یسألونک عن الاہلہ, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے متعلق. اور یہ اہلہ کا لفظ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب چاند نظر آتا ہے تو لوگ پکار کے اس کا اعلان کرتے ہیں, اور اسی لیے پھر جو چیز حلال ہونے کے لیے, ہمارے کھانے کے لیے طیب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر پکار کر اللہ کا نام لیا جائے, اور جو اللہ کے نام کے بغیر ذبح کی گئی ہوگی تو وہ کھانے کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے. قل کہہ دیجیے, ہیا, یہ ہیا آگے والے کے ساتھ آ رہا ہے, تو آگے کیونکہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے تو اس کے ساتھ پھر واحد مؤنث کا صیغہ جنرلی استعمال ہوتا ہے. تو کہہ دیجیے کہ یہ مواقیت, مواقیت جو ہے وقت اردو میں استعمال ہوتا ہے, تو وقت سے جو مفعول بنے گا نا وہ بنے گا موقوت. جیسے وہ ہے نا کتابوں موقوتا, نمازیں مقررہ وقت پر پڑھنی فرض ہے, تو اس کا مفعول وقت کا مفعول ہو گیا موقوت, یعنی مقرر کیا گیا وقت, طے کیا گیا وقت. اور پھر موقوت کی جمع ہے مواقیت. تو آسان ترجمہ بنے گا یہ طے شدہ اوقات ہیں. کہہ دیجئے یہ اوقات ہیں,
للناسی لوگوں کے لیے اوقات ہیں، یعنی مطلب لوگوں کے فائدے کے لیے، والحجی اور حج کے لیے. تو یہ جو حرام مہینے تھے اوقات فکس تھے کہ جی حج فلاں فلاں مہینے میں ہوگا، اور جو 4 مہینے حرام تھے تو اس کی وجہ سے اس میں لوگوں کے لیے فائدہ تھا، اور عربوں کو بہت فائدہ تھا، کیونکہ ایک تو قریش کو ویسے لوگ احترام کرتے تھے، اور پھر محترم مہینوں میں اوورآل ساری سرزمین عرب کے اندر لڑائی جھگڑا فساد ختم ہو جاتا تھا، کوئی کسی کے اوپر تلوار نہیں اٹھاتا تھا، حالانکہ انتہائی وحشی قسم کے لوگ تھے اسلام کے آنے سے پہلے. تو اس میں لوگوں کے لیے بہت فائدہ آتا. تو موسٹ پرابلی اس کا یہ مطلب بنتا ہے. مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے لوگوں کو وقت کا اندازہ ہوتا ہے، یہ بھی بن سکتا ہے. شاید زیادہ اپروپریٹ مطلب ہے کہ یہ لوگوں کے فائدے کے لیے، یعنی فائدہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے، اور حج کے لیے مقرر کردہ اوقات ہیں. وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں ہے، بِأَن، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تَأْتُو، تو عطا وہ پہنچا، وہ آیا، بِأَن تَأْتُو، کہ تم آؤ، البیوتا، بیت کی جمع ہے بیوت، بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، جیسے بیت اللہ میں آتا ہے. تو نیکی یہ نہیں ہے، وفاداری خدا کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ تم آؤ گھروں میں، یعنی داخل ہو گھروں میں، من ظہوریہا، ظہر کی جمع ہو گئی ظہور، کہ تم آؤ گھروں میں، اور ہاں یہ پھر اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے بیوت سے، کیونکہ یہ بھی ٹوٹی پھوٹی جمع ہے تو اس کے ساتھ مؤنث واحد استعمال ہو، کہ گھروں میں آؤ ان کی پیٹھوں سے، یعنی ان کی بیک سائڈ سے. تو عربوں کے اندر یہ پرابلم تھی کہ کچھ چیزیں انہوں نے اپنے طور پر ازیوم کر لی تھیں نیکی کے کام، اور ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ اگر آپ نے ایک دفعہ احرام پہن لیا اور آپ گھر سے نکل گئے تو اب آپ تو گناہوں سے پاک ہو گئے ہیں، اب آپ دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے. اگر آپ کو کسی کام سے گھر میں آنا پڑ گیا تو پھر آپ گھر کے دروازے سے تو نہیں آئیں گے، پھر آپ دیوار کود کے آئیں گے یا دیوار کی بیک سے آئیں گے، اگر بیک میں کوئی اویلیبلٹی ہوگا. دروازہ ہے تو دروازے سے آئیں گے، نہیں تو اس میں کو سوراخ کر کے آ جاتے تھے، یا بیک والی دیوار پھلانگ کے آ جاتے تھے. یہ ان کا ایک نیکی کا کام تھا. یہ اس طرح کی نیکیاں ہم نے بھی بعض اوقات بنائی ہوتی ہیں بہت ساری، اور بڑا ہمارا خیال ہوتا ہے کہ یہ فلاں کام بڑا نیکی کا ہے. حالانکہ نیکی کا کام صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج فرما دیا، بنیادی طور پہ وہ نیکی کا کام ہے. اس طرح کا خود ساختہ کام، ایون پیچھے جہاں اگر ہم یاد کریں یا بات شروع ہوئی تھی تو وہاں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے جو ہے وہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل میں تو نیکی یہ ہے. اور پھر اینڈ میں سے آیا تھا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تو یہ لوگ ہیں جو راست باز ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. تو نیکی اصل میں تو تقوی ہے، اور یہاں پہ بھی یہی بات آ رہی ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. اور لیکن نیکی تو، اور یہاں برہ میں بھی اسی طرح البرہ برو جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی نیکی تو اس نیک آدمی کی ہے جو تقوی اختیار کرے. تو اصل نیکی تو یہ ہے کہ انسان کے اندر اپنے رب کا ڈر ہو، اس کی ناراضگی کا خوف ہو، اس کے عذاب سے بچنے کی خواہش ہو. بنیادی طور پر تو نیکی یہ ہے. یہ نیکی نہیں ہے کہ وہ کوئی رسم بنا لیں، کوئی کل کر لیں، کوئی جا کر حج پہ جا رہے ہیں تو ساری دنیا سے مل کے جائیں کہ جی ہم حج پہ جا رہے ہیں، پھر واپس آئیں تو ساری دنیا سے ملنے جائیں، یا وہ آپ سے ملنے آئیں، اور وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں نیکی میں شامل نہیں ہیں. جتنی بھی ہمارے ہاں طرح طرح کی رسمیں کی جاتی ہیں، شادی بیاہ کے اوپر بہت سے ہندوؤں سے رسمیں آئی ہیں، چاول پھینک دو، یہ کر دو، وہ کر دو، قرآن کے نیچے سے گزارو. اب قرآن کے نیچے سے گزارنا کوئی نیکی کا کام ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام سکھایا ہی نہیں. جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے میں رائج نہیں کیا، اگر ہم وہ اپنے میں رائج کرتے ہیں تو وہ نیکی نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان دہ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو واضح فرما رہے ہیں کہ اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پیچھے پشتوں سے آ جاؤ، ان کے بیک سائڈ سے چھلانگے لگا کے آ جاؤ. اور لیکن نیکی تو اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے، جو اللہ کی حدود کا احترام ملوذ خاطر رکھے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے، سیدھے طریقے سے گھروں میں آؤ. اس طرح کی جو پارسائی ہے نا، خود تراشی ہوئی، خود ساختہ پارسائی، یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھروں میں
دروازوں سے آؤ. جو ہمارے یہاں بعض کا لوگ سمجھتے ہیں، اور انفلوئنس بھی ہے اوبویسلی، انگریزوں کی حکومت بھی آ رہی ہے، ہندوؤں کی، تو یہ جو رہبانیت ہوتی ہے کہ بس جی گھر بار چھوڑ دیا سمجھتے ہیں بڑا نیکی کا کام ہے. کسی نے اپنے بچے کو جا کے وہ دولے شاہ کے مزار پہ چھوڑا ہے کہ جی یہ بڑا نیکی کا کام ہے، فلاں کا. یہی کام نیکی کے نہیں ہے. نیکی کام وہی ہیں جو اللہ نے سکھائی ہیں. ایسے کام مت کرو، اپنے دروازوں میں سیدھے سیدھے، اپنے گھروں میں سیدھے سیدھے ان کے سامنے کے دروازوں سے آؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے متعلق سوچو. یہ ذہن میں رکھو کہ جو تم کام کر رہے ہو، جو تم سوچ بھی سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو آبزرو فرما رہا ہے. تو کل کو جب قیامت کا دن آئے گا، اپنے رب کے سامنے پہنچو گے، وہاں پر کھڑے ہو کے تم نے اس کا جواب دینا ہے. اس چیز سے ڈرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. یہ سوال کرتے ہیں آپ سے نئے چاندوں کے متعلق. کہہ دیجئے کہ یہ اوقات ہیں لوگوں کے فائدے اور حج کے لیے، اور لوگوں کی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے داخل ہو، اور لیکن نیکی تو ان کی نیکی ہے جو تقوی اختیار کریں، اور گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہ سوال obviously اگر حرام مہینوں کے متعلق ہیں، تو اب جو سچویشن ہو رہی تھی کہ ہم نے جب یہ دوسرا پارہ شروع ہوا تو وہاں پتہ لگ گیا یہ قبلہ چینج ہو گیا، تو یہودیوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ اب قبلہ چینج کر رہے ہیں، علیحدہ امت بنا رہے ہیں، اور مشرکین کو بھی پتہ لگ گیا کہ انہوں نے قبلہ چینج کر لیا، تو اس کا مطلب ہے اب تو یہ واپس آئیں گے. ان کو خیر ویسے بھی آئیڈیا تھا کیونکہ انہوں نے ظلم و ستم کر کے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا تھا، تو ان کو یہ آئیڈیا تو تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ مسلمان اس کا بدلہ لینے کے لیے واپس آئیں گے، جو ان کا رائٹ بنتا ہے. اب جب ان قبلہ بھی تبدیل ہو گیا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اچھا اب تو یہ اپنے قبلے پہ قبضے کرنے کے لیے بھی آئیں گے. اور مسلمانوں میں بھی سوال پیدا ہوئے کہ اگر یہ محترم مہینے بیچ میں آ گئے، اور پلس ایک مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں عرب جو قریش تھے وہ اپنی مرضی سے بعض اوقات حرام مہینوں کو چینج کر لیتے تھے، سہولت کے حج بھی چینج کر لیتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو حج ذی الحجہ میں نہیں ہوتا تھا، وہ مہینوں کے نام ہی بدل دیتے تھے. اور پھر جب آخری حج ہوا تو اس وقت وہ زمانہ پھر کے ایسی سچویشن میں آ گیا کہ ذی الحج جو تھا نا وہ اپنے صحیح ٹائم پر آیا. تو اس طرح کی چیزیں تھی، اس وجہ سے مسلمانوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے تھے. اس سوال کی یہاں ڈیٹیل نہیں دی گئی، بس یہی بتایا گیا کہ نئے چاندوں کے متعلق سوال کرتے ہیں. تو وہاں اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ انہوں نے سوال کیے کہ اب جب کفار سے پھر ہم اپنے قبلے کو چھڑائیں گے تو پھر بڑا یہ سوال پیدا ہوگا. اور کچھ کویسچن ایسے بھی ہوئے کہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ مسلمان کہیں پہنچے اور ان کو لگا کہ جی شاید چاند ابھی نہیں آیا، اور چاند نکل آیا ہے، لوگوں کو نہیں پتہ لگا، انہوں نے کہیں حملہ کر دیا، تو لوگوں نے کہا لو جی انہوں نے تو حرام مہینوں کی حرمت کو مد نظر نہیں رکھا. اور یہ اس کی بہت سینکٹیٹی تھی مشرکین کے ہاں بھی. تو اس پرسپیکٹو میں موسٹ پرابلی یہ کوشچن ہے کہ اب ہماری ان سے جنگ ہونی ہے، تو اب اس جنگ میں ان محترم مہینوں کا کیا ہوگا. اور اگلی آیت جو ہے وہ پھر اب اس جنگ سے ہی متعلق ہے. جی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوا، اور قاتلو میں اگر ہم غور کریں تو جو اس کا 3 لیٹرڈ وہ ہوتا ہے ورڈ، وہ ہوتا ہے قتلہ، اس نے قتل کیا. جب اس کے اندر الف آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں باب مفاعلہ. اور پھر جو باب مفاعلہ ہوتا ہے نا اس کے 2 مصدر ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مفاعلہ اور ایک ہوتا ہے فعال. تو مثال کے طور پہ جہاد سے بنتا ہے مجاہدہ اور جہاد دونوں. اسی طرح اس سے بنتا ہے مقاتلہ اور قتال دونوں. تو اکثر دونوں بنتے ہیں، بعض کا ایک بھی بنتا ہے. تو یہاں پہ جب الف بیچ میں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے 2 پارٹیوں نے ایک دوسرے کا کوئی کام کیا. تو قتلہ تو مطلب ہو گیا اس نے کسی کو قتل کر دیا.
قاتلہ کا مطلب ہوگا دو پارٹیاں تھیں جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کی، یعنی جنگ کی. اور جنگ کے لیے لفظ جو عربی کا ہے وہ قتال ہے، جو اسی باب مفاعلہ سے بنتا ہے. تو قاتلہ کا مطلب ہوگا اس نے قتال کیا، اس نے جنگ کی. قاتل کا مطلب ہوگا تو جنگ کر، یہ فعل امر ہے. قاتلہ اس نے جنگ کی، یقاتلو وہ جنگ کرتا ہے، تو قاتلو تو جنگ کرتا ہے، تو قاتلو کی تے ہٹ جائے گی، قاتل تو جنگ کر، اور پھر اس کی پلورل بن جائے گی قاتلو تم سب جنگ کرو. وقاتلو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. یعنی اب یہ اگر آپ غور کریں تو سورہ بقرہ میں یا قرآن شریف اب شروع ہوا ہے تو یہ پہلی آیت آ رہی ہے جس میں جنگ کا ذکر آ رہا ہے. تو پہلی آیت میں پہلی بات تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے جو جنگ کرنی ہے وہ اللہ کے راستے میں کرنی ہے. یہ ہے مقبول جہاد. کوئی قوم کی خاطر، قبیلے کی خاطر، کسی مالی فائدے کی خاطر یہ جو جہاد ہے نا، یہ جہاد وہ نہیں ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے. بعض کا جنگ ہو سکتی ہے کسی وجہ سے، لیکن بنیادی طور پہ جس قتال کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں، حق کا بول بالا کرنے کے لیے. تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں جنگ کرو. الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم یہاں پہ بھی وہی دیکھیں الف بیچ میں آ رہی ہے، جو جنگ کرتے ہیں تم سے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ مسلط کر دی ہے، تم ان سے جنگ کرو. یہ ہے اسلام کا بنیادی سسٹم. بنیادی سسٹم نہیں ہے کہ وہ حملہ کر دو لوگوں کو اور لوگوں کو زبردستی مسلمان بنا لو. آلدو اس میں ایک ایکسیپشن آئے گی جس کو میں ابھی بعد میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تو جنگ کرو ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے جنگ کی اللہ کی راہ میں. اور آپ دیکھیں ساتھ ہی جو ایک انتہائی امپورٹنٹ انسٹرکشن آ رہی ہے پہلی آیت میں، جب پہلی دفعہ جنگ کا ذکر ہے، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو، حد سے مت گزرو. آپ جنگ اگر کسی سے کریں گے بھی تو آپ زیادتی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. اور پھر اسلام کے جنگ کے طریقے میں بہت ساری ریسٹرکشن ہے. مثلا یہاں تک ہے کہ آپ پھلدار درخت بھی نہیں کاٹ سکتے. حضرت ابو بکر نے جب اپنے سپاہ سالاروں کو بھیجا تو ان کو یہ انسٹرکشن دے کے بھیجا، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اب تھا کہ حج میں جانا ہے. ایک امپورٹنٹ یہ بھی کام تھا کہ حج عمرے کے لیے مسلمان جائیں گے تو جنگ کی نوبت آ سکتی ہے. اور ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے تو پہلے ہی جنگ کا آغاز کیا ہوا ہے، مسلمانوں کو مار کے نکال بھی دیا تھا، تو ان کی طرف سے تو پرسیکیوشن جاری تھی. تو اس پرسپیکٹو میں سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر حرام مہینوں میں جنگ ہوگی تو کیا ہوگا، حج کے سفر میں جنگ ہوگی تو کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی حرام مہینوں میں، حج کے سفر میں تم نے جنگ کا آغاز نہیں کرنا، یا مسجد حرام میں پہنچ کے جو حرمت والی جگہ ہے جہاں پہ آپ کسی کو ڈانٹ نہیں سکتے، کوئی ایون سب گھاس پھوس نہیں توڑ سکتے انلیس کہ کسی خاص گھاس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. تو اب یہ طے تھا یا لائکلی تھا کہ مسلمان جنگ پہ جائیں گے تو کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، لیکن زیادتی نہ کرنا. یعنی زیادتی نہ کرنا مطلب اس پرٹیکولر کانٹیکس میں کہ اگر حرام مہینوں میں تم نے جنگ شروع نہیں کرنی، وہ کر دیں گے تو پھر تم بھی لڑ لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو اس میں ایشو یہ تھا کہ اگر وہ بھی زیادتی کرتے مشرکین، تب بھی مسلمانوں کے لیے کلیئر اجازت چاہیے تھی اللہ کی طرف سے کہ ہم بھی جلائی کر سکیں، اور یہ آگے مزید آ بھی رہی ہے ڈیٹیل. اچھا لیکن ہم پہلے ذرا نا اس میں ایک تھوڑا سا گرامر ریویو کر لیں کہ اس کے اندر جو ناؤن استعمال ہوئے ہیں. تو ایک ناؤن ہے سبیل، اور سبیل کو اگر آپ دیکھیں تو جر میں ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آیا ہے. پھر اگلا ناؤن ہے اللہ، اللہ بھی جر میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مرکب اضافی ہے. سبیل اللہ جس میں سبیل مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ، تو اللہ ہمیشہ جو ہے اس فارم میں جب آئے گا تو جر میں ہوگا. اسی طرح بیت اللہ ہی ہوگا، رسول اللہ ہی ہوگا. تو سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. پھر ایک اور اللہ آیا ہے، یہ اس کے اوپر آپ غور کریں تو یہ زبر ہے، یہ نصب میں ہے کیونکہ یہ انا کا اسم ہے اور انا اپنے بعد آنے والے اسم کو زبر دیتا ہے. اس کے بعد معتدین بھی ایک اسم ہے اور یہ بھی نصب میں ہے.
کیونکہ یہ یحبو کا مفعول ہے اور مفعول جو ہے وہ نصب میں آتا ہے. وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ان کو، حیثو جہاں، جیسے حیثیت ہوتا ہے نا اسی طرح لفظ ہے حیثو جہاں، جگہ، پوزیشن. تو جہاں ثقفتموہم، ثقفتمو یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا جب وجدہ کا لفظ آیا تھا، تو وجہ تو استعمال ہوتا ہے نارمل کسی بھی پانے کے لیے، پا لینے کے لیے، اور ثقفہ ہوتا ہے مہارت سے کسی چیز کو پانا. تو الفینا بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا پیچھے، جس میں آیا تھا اپنے باپ دادا کو ہم نے پایا. حیثو ثقفتموہم جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو ان کو، من حیثو وہاں سے یا جہاں سے، اخرجوکم انہوں نے نکالا تم کو. والفتنۃ اور فتنہ، فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، کسی چیز کو آزمانا. یہاں فتنے سے مراد ہے پرسیکیوشن جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے. اشد زیادہ شدید ہے، بڑھ کر ہے، من القتل قتل سے بڑھ کر ہے. یعنی اگر تمہیں ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے اور بیت اللہ کا حج تم پر فرض ہے، وہاں پر جانا تمہارا حق ہے، اور اصلی حقدار اصل میں ہو ہی تم، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اصل وارث تم ہو. تو اگر تم وہاں جاتے ہو اور وہاں جانے میں وہ تمہارے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں اور تمہارا پھر مقابلہ ہوگا، تو پھر ٹھیک ہے، اب یہ جنگ کی سچویشن ہوگی. تو جنگ کی سچویشن میں جہاں کہیں تم انہیں پاؤ گے، جہاں تمہارا ان سے تصادم ہوگا، تو تم بھی ان سے لڑو گے اور ان کو قتل کرو گے. اور یہ قتل کرنا حج کے راستے میں یا حرام مہینوں میں اتنا اپروپریٹ نہیں ہے، مگر فتنہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. تو بالکل ایسے ہی جیسے کسی کی جان لینا بری بات ہے، لیکن جب قصاص ہوگا تو پھر آپ اس کی جان لے سکتے ہیں. اچھا، اب ذرا اس کے ورڈ بھی ایک ذرا دیکھ لیں. وَاقْتُلُوهُمْ قتلا اس نے قتل کیا، یقتلو وہ قتل کرتا ہے، اقتل تو قتل کر، اقتلو تم سب قتل کرو. اور یہ الف جو ہے یہ پھر وہ حمزہ وصلی ہوتی ہے، تو یہاں پہ یہ پھر اس الف کی وہ ختم ہو جاتی ہے، تو یہ جڑ جاتا ہے وقتلوہم. تو یہ پلورل ہے فعل امر کی. ثقفتموہم یہ 3 لیٹرڈ ہے. ثقیفہ یہ بھی 3 لیٹر تھا. قتلہ یہ ثقیفہ بھی 3 لیٹرڈ ہے. ثقیفہ اس نے پایا، ثقفتہ تو نے پایا، اور ثقفتم تم سب نے پایا. تو یہ ثقفتم آگے جڑ جاتا ہے، اس کو جوڑنے کے لیے بیچ میں واو لگائی جاتی ہے، ثقفتموہم. اچھا، اس کے بعد ہے اخرجو. تو اخرجو اس میں باب فعال سے ہے. خرجہ کا مطلب ہوتا ہے وہ نکلا، اور اخرجہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے نکالا، اور اخرجو ان سب نے نکالا. اب اس کا جب فعل امر بنتا ہے تو وہ بنتا ہے اخرج، اور پلورل بنے گا اخرجو. تو اس اخرجو کا مطلب ہے تم نکالو، اور اخرجو یہ پاسٹ ہے، انہوں نے نکالا. تو یہ تھوڑا سا آپ گرامر کے اوپر غور کیا کریں، اور اس کو بعد میں بھی اگر کوشش کیا کریں، اگر دیکھ لیا کریں، تو آہستہ آہستہ یہ گرامر کی پریکٹس ہو جائے گی. وا اور، لا تقاتلو اور جنگ نہ کرو، ہم ان سے، عند المسجد الحرامی مسجد حرام کے پاس. مسجد حرام سے مراد حرم کی حدود ہے، جس میں خانہ کعبہ بھی ہے، خانہ کعبہ کے قرب و جوار بھی ہیں، ایون بلکہ مکہ کے قرب و جوار بھی اسی میں شاید شامل ہوتے ہیں. اور نہ جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم، یعنی یہ یقاتلونا تھا، حتی کی وجہ سے یقاتلو ہو گیا، یہاں تک کہ وہ جنگ کریں تم سے اس میں، کہ حدود حرم کے اندر، حرام مہینوں میں اور حرمت والی جگہ پر ان سے جنگ مت کرو، یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کرے. جو جہاں بات شروع ہوئی تھی کہ زیادتی تم نے نہیں کرنی. پس ان قاتلوکم اگر وہ تم سے جنگ کریں، فقتلوہم تو ان کو قتل کرو. پھر تم ان کو قتل کر سکتے ہو، پھر یہ ان کے کیے کی سزا ہے. پھر یہ جیسے قصاص میں بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، پھر ان کو بھی قتل کیا جائے گا. کذالک جزاء الکافرین، یہی اسی طرح بدلہ ہے یا یہی بدلہ ہے کافروں کا. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. اور مت جنگ کرو ان سے مسجد حرام
کے پاس یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کریں اس میں، یا مت جنگ کرو ان سے حدود حرم میں یہاں تک کہ وہ جنگ کریں تم سے اس میں، پس اگر وہ جنگ کریں تم سے تو قتل کرو ان کو، یہی بدلہ ہے ایسے کافروں کا۔ فا پس، ان اگر، ان تہو، یہ ایک ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، تو نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے منع کرنا، اور پھر انتہا کا مطلب ہوتا ہے اس کو کسی چیز کو اسپیسیفکلی منع کرنا، بڑے اہتمام سے منع کرنا، بعد آ جانا۔ تو فَإِنِ انتہوا، تو اگر وہ بعد آ جائیں، فا پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم، مغفرت فرمانے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ فَإِنِ انتہوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر وہ بعد آ جائیں تو اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس چیز سے بعد آ جائیں، یعنی وہ تم سے جنگ کر رہے تھے یا جنگ کرنا چاہتے تھے یا پرسیکیوٹ کر رہے تھے، اب وہ اگر پرسیکیوٹ کرنا بند کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے نا ایک پورا پہلے کانٹیکسٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے اور وہ صرف مسلمانوں سے جنگ کرنی بند کر دے تو اس کے نتیجے میں اس کو معاف کر دیا جائے، یہ اس کا مطلب ہو نہیں سکتا۔ جب بھی آپ قرآن شریف کی کسی بھی آیت کا ترجمہ کریں گے، مفہوم سمجھیں گے، تو تمام قرآن کو مد نظر رکھ کے اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اور جو مشرکین مکہ ہیں ان کا تو پرٹیکولرلی کیس ہی بالکل ڈفرینٹ ہے۔ ان کے کیس میں جو چیز ہو رہی ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ مثلا قرآن شریف میں آیا ہے کل جاء الحق وزہق الباطل، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو تھا ہی اس لیے کہ وہ نیست و نابود ہو جائے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب باطل کی یہی ڈیسٹنی تھی کہ وہ نیست و نابود ہو جاتا۔ پھر سورہ مجادلہ میں آیا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لکھ دی ہے کہ لازمن غالب آئیں گے میں اور میرے رسول، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، قوت والا ہے۔ یعنی حق تو ہر دفعہ کوئی اللہ کے نبی رسول آئیں گے تو حق تو آئے گا، لیکن خاص جب رسول آئیں گے تو اس کیس میں ان کو غلبہ حاصل ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب اللہ کا رسول دنیا میں آتا ہے تو اس وقت حجت تمام ہو جاتی ہے، اب آپشن نہیں رہ جاتی۔ وہ ایک طرح سے جو قیامت میں حساب کتاب ہونا ہے وہ قیامت کی منظر جو ہے زمین پر برپا ہو جاتا ہے۔ سب جیسے قیامت میں ہم جائیں گے نا تو ہمیں بالکل جنت دوزخ ہر چیز واضح نظر آ رہی ہوگی، کوئی کنفیوژن نہیں رہ جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کے رسول دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی نشانیاں دے کے بھیجتا ہے کہ اس کے بعد جو ان کی قوم ہے اس قوم کے اوپر کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہ جاتی، ان کو کلیئر انفارمیشن مل جاتی ہے۔ اب ان کا آپشن نہیں ہوتی کہ وہ رسول کا انکار کر سکیں، تو کیونکہ ان کے پاس آپشن نہیں ہوتی رسول کا انکار کر سکیں تو جو قوم پھر بھی ڈٹائی پڑ رہی رہتی ہے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اور وہ پھر جب حجت تمام ہو گئی، جب ثابت ہو گیا کہ اب ان کو حق سمجھ آ گیا اور یہ جان بوجھ کر حق کا انکار کر دیں، تو پھر جو قیامت میں ان کو سزا ملنی تھی وہیں سے شروع ہو گئی، دنیا میں ان پر عذاب آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں فرعون کے ساتھ یہی ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھوڑا فرق تھا، اس میں یہودیوں پہ مسلسل کچھ کچھ عرصے بعد عذاب آتا ہے۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، اور وہ جو مشرکین مکہ تھے ان پر عذاب آیا مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے۔ تو پہلا عذاب مین آیا ان کے اوپر غزوہ بدر کے اندر، جس میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور اس کے بعد پھر جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو اس میں کیٹیگوریکلی یہ بتا دیا گیا کہ اب تم لوگوں کو اس سرزمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، یا یہ چھوڑ کر چلے جاؤ یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا یا مسلمان ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد آیا سورہ انفال میں یہ آیتیں آتی ہیں قل الذین کفروا، اور کہہ دیجئے ان کافروں سے ان ینتہوا، اگر یہ بات آ جائیں، اب یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے، یغفر لہم ما قد سلف، تو ان کو معاف کر دیے جائیں گے وہ جو کچھ پہلے گزر چکا، وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ دوبارہ گئے فقد مدد سنت الاولین، تو پھر جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ تو گزر ہی چکی ہے، یعنی ان کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ کار ہے۔ اور پھر اسی کی اگلی آیت میں آتا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یعنی کوئی فتنہ نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور
دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. اور یہ اس سے اگلی آیت 193 بھی ایکچولی یہی ہے. فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. تو اگر وہ باز آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. یعنی ان سے فتنے کو ختم کرنا ہے، پرسیکیوشن کو ختم کرنا ہے. ہاؤ ایور یہ طے ہے کہ اللہ اور اس کا رسول غالب آئیں گے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. تو سورۃ توبہ میں پھر یہ اس کا الٹیمیٹڈ دے دیا کہ جب گزر جائیں حرام مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. تو قتل کر دو مشرکوں کو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور پکڑو انہیں، وَاحْصُرُوهُمْ، اور گھیرو انہیں، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ ان کی گھات میں بیٹھو. فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی مسلمان ہو جائیں. مسلمان، لیگل مسلمان ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں: نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا. وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے قتال کرو اور ان سے جنگ کرو. حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، نہ رہے فتنہ. یہ تے ہے مؤنث، آگے فتنۃ آ رہا ہے، اس کے لیے آ رہی ہے. لا تکون فتنۃ، یہ فتنۃ فاعل ہے، رفع میں ہے. تو یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، یعنی پرسیکیوشن ختم ہو جائے، فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے دین. اور یہ کیونکہ مذکر ہے تو اس لیے اس کے لیے یکونہ استعمال ہو. یعنی تکونہ کا مطلب تکونو ہوتا ہے ایکچوئل. تو تکونو تو ہوتا ہے اور وہ مؤنث ہوتی ہے بھی ہوتا ہے. تو یہاں مؤنث کے لیے تے آئی ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو یہ اپروپریٹ سمجھا یہ کہ دین صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اب وہاں پر صرف اور صرف مسلمانوں کی حکومت تھی اور مشرکین کے لیے وہاں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اور جو مشرکین کے علاوہ لوگ تھے ان کے لیے آپشن تھی، ان کیونکہ وہ ڈائریکٹ قوم نہیں تھی، تو یہودی اور عیسائی جزیہ دے کے وہاں پر رہ سکتے تھے. ویسے بعد میں حضرت عمر نے ان کو بھی نکال دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک نصیحت کی تھی کہ حرم کا جو علاقہ ہے خاص طور سے، تو اس پورے علاقے میں سے نان مسلم جو ہے نا ان کو باہر کر دیا جائے. اس وجہ سے آج بھی مکہ مدینہ میں تو نان مسلم کو جانے کی اجازت نہیں ہے. ایکچولی اس کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے دین کا مرکز ہے. اور وہاں پہ کفر اور شرک کے غلبہ سے پاک رکھنے کے لیے اور مسلموں کی سازشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس حرم کا یہی پراپر طریقہ کار ہے کہ وہاں پہ نان مسلم جا ہی نہ سکے. فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کوئی زیادتی نہیں مگر ظالموں پر. کوئی زیادتی نہیں مگر ظالموں پر کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب یہاں عدوان سے مطلب زیادتی نہیں ہے. جیسے قرآن شریف میں ایک جگہ آتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ برائی کا بدلہ تو ویسی ہی برائی ہے. حالانکہ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہوتا، وہ پھر عربی کا یہ محاورہ ہوتا ہے جس میں آپ سیم ورڈ یوز کرتے ہیں، جس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ویسی ہی چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو یہاں عدوان کا جو ایکچولی لفظ استعمال ہوا ہے یہ ظالمین کے ساتھ محاورہ استعمال کیا گیا، یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی اقدام کیا جائے گا. اس میں وہ عدوان نہیں ہے جو نارمل عدوان کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ حق تلفی کرنا، زیادتی کرنا، اس کے ساتھ جتنی اس کی سزا بنتی ہے اس سے زیادہ کرنا. وہ تو پیچھے آ گیا کہ فلا تعتدوا، مت زیادتی کرو. تو یہ صرف اس کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے، اور اگلی آیت میں بھی یہی ورڈ آئے گا، دوبارہ ہم دیکھیں گے. تو وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین. اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے. اور اگر یہ بات آ جائیں تو پھر اقدام ان کے خلاف ہوگا جو ظالم ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرامی، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے. جو پیچھے اہلہ کا ذکر آیا تھا، اب اس کے لیے کیٹیگوریکلی لفظ الشہر الحرام آ گیا. حرام مہینے کیا تھے؟ عربوں کے ہاں 4 مہینے حرام کنسیڈر کیے جاتے تھے. یعنی حرام سے مطلب ہے محترم، وہ چیز جس کو آپ استعمال نہیں کرتے یا جس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتے، اس کی کسی بھی قسم کی حرمت کی وجہ سے، اس کی ناپاکی کی وجہ سے یا اس کی پاکی کی وجہ سے.
تو یہ حرام مہینے ادب کی وجہ سے ان کا احترام کیا جاتا تھا. ان میں سے ایک تو رجب کا مہینہ تھا. اب یہ رجب کا مہینہ کیوں تھا؟ شاید اسلام آنے سے پہلے لوگ اس میں عمرے کو زیادہ افضل سمجھتے تھے، یا شاید جو دور دراز سے لوگ تھے، پتہ نہیں، وہ شاید پہلے سے تیاری کرنی شروع کر دیتے تھے، واللہ عالم. اس کا ابھی بھی اب یہ حرام مہینے اگر کاؤنٹ ہوں گے تو ان میں کاؤنٹ تو ہوگا، مگر اس کے اندر کو عمرہ کرنا اس طرح ریکوائرڈ یا ڈیزائربل نہیں کہ خاص رجب میں عمرہ کیا جائے. پھر جو 3 مہینے تھے وہ کلیئر ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم. تو ایک مہینہ حج سے پہلے، ایک مہینہ حج کے بعد، تاکہ اس میں لوگ حج کا سفر آسانی سے کر سکیں. تو الشہر الحرام بالشہر الحرامی والحرمات قصاص، اور دوسری محترم چیزوں کا بھی قصاص ہے، جیسے قتل کا قصاص ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی اگر کوئی حرمت کو نظر انداز کرتا ہے، تم سے جنگ کرتا ہے، تو اس سے بھی اسی طرح بدلہ لیا جائے گا. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس جو زیادتی کریں تم پر، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی زیادتی کرو ان پر. یعنی ویسے عربی میں تو سنگولر ہے، اردو محاورے میں عام طور پہ ہم پلورل سے ترجمہ کرتے ہیں، اور سنگولر سے کریں گے اگر پس جو زیادتی کرے تم پر تو تم بھی زیادتی کرو اس پر. بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اتنی ہی، اس کے مثال، اس کے برابر جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی. یعنی یہ بھی زیادتی کا لفظ اسی طرح آ رہا ہے، اقدام برابر کے اقدام کے مطابق کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ اتنا ہی اقدام اس کے برابر ہی کر سکتے ہو، اس سے بڑھ کر نہیں کرنا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَعْلَمُوا، اور یہ جان رکھو، یہ یقین رکھو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ اپنی حدود کا احترام کرنے والوں کو ساتھ ہے. تو اگر تم نے ان کا جواب دینا ہے تو ہاں، تم ترکی بترکی جواب دے سکتے ہو انہیں، لیکن تقوی کی حدود کا خیال رکھو. کسی حد کے توڑنے میں تمہاری طرف سے کوئی پیش قدمی نہ ہو، اور نہ ہی تمہارا کوئی حد ضرورت سے زیادہ ہو. تو اللہ کی مدد تو پھر انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو ہر حال میں اس کا خوف رکھتے ہیں، اس سے ڈرتے رہتے ہیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. شہر حرام کا بدلہ ہے، حرام مہینہ حرام مہینے کے بدلے، اور دوسری محترم چیزوں کا بھی بدلہ ہے. تو جو تم پر زیادتی کریں تو تم زیادتی کرو ان پر اتنی ہی جتنی زیادتی انہوں نے کی تم پر، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے. اور انفقو نفقہ کا مطلب ہوتا ہے سرنگ کو، ایسے کہتے ہیں سوراخ کو. تو ایسی سرنگ جس کے 2 منہ ہوں، تو پھر منافق کے لیے بھی یہی والا یوز ہوتا ہے، کیونکہ اس کے 2 رخ ہوتے ہیں. اور خرچ کرنے کے لیے بھی اسی کو کہتے ہیں کہ خرچ کرنے سے بھی ایسا ہی مراد ہوتی ہے جیسے کوئی سوراخ اور اس میں سے پیسے نکل جائیں اور ختم ہو جائیں. تو وہ انفقو، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اور لا تلقو، مت ڈالو. القاء کا مطلب ہوتا ہے، ویسے القاء کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے آنا، ملاقات جس سے ہے، اور القاء کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی کے سامنے کرنا، کسی کو کسی کے سامنے ڈالنا. تو لا تلقو، مت ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں سے. یعنی یہ مراد ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مت ڈالو الی التہلکہ، ہلاکت میں. یہ تہلکہ ہلاک سے ہے، ہلاکت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی مطلب کیا بنے گا کہ جب خرچ کرنا ہے پیسہ تو وہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اگر اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتے، اس کو یا تو کنجوسی کر کے بچا لیتے ہو یا ادھر ادھر فضولیات میں خرچ کر دیتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے. تو مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں. اچھا، اس کے بعد ہے وَأَحْسِنُوا. حسونہ کا مطلب ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوا. احسنہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے خوبصورت کیا. یعنی خوبصورت کام کرنے کے لیے احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ ایک حدیث بھی ہے، بڑی مشہور حدیث جبری، کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے درمیان موجود تھے تو ہمارے اوپر ایک آدمی ہمارے پاس آیا. تو اس میں کچھ ڈیٹیلز ہیں. اس میں جو احسان سے ریلیونٹ یہ پورشن ہے کہ اس شخص نے کہا، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ شخص جو ہے نا حضرت جبریل علیہ السلام تھے. فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، آپ مجھے خبر دیجئے احسان کے مطلب، یعنی احسان کیا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ، کہ تو عبادت کرے اللہ کی، کأنک تراہ، گویا کہ تو اس کو دیکھتا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تراہ، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، یا یہ ایک فیکٹ ہے کہ تم گھر ہے ہم تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. یہ ہے احسان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈیفائن فرمایا ہے. کیا کہ ہر عمل جو ہم کریں وہ خوبصورت عمل کریں، یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اس کو یہ عمل خوبصورت لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. تو وَأَحْسِنُوا، یہ جو انفاق کرنا ہے یہ خوبصورت طریقے سے کرو، اور ردی مال نہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں بہترین طریقے سے خرچ کرو. یہ مطالبہ ہے اسلام کا آپ سے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی محسنین کو دوست رکھتا ہے، خوبصورت کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے. وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور خوبصورتی کے ساتھ انفاق کرو، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورتی کے ساتھ کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. اس میں بھی یہ چیز مد نظر ہونی چاہیے کہ حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور کو مقصد نہیں ہونا چاہیے. نہ اس کا مقصد کاروبار ہونا چاہیے، نہ اس کا مقصد لوگوں پہ روب ڈالنا ہونا چاہیے، نہ اس کا مقصد سیر و تفریح اور انجوائمنٹ ہونا چاہیے. بنیادی مقصد اس کا ہونا چاہیے اللہ کی رضا کی خاطر. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ. ظاہر سی بات ہے یہ جو وقت تھا مکہ میں مشرکوں کا قبضہ تھا، تو اٹ واز ہائیلی لائکلی کہ جب مسلمان حج پر یا عمرے پر جائیں گے تو وہ گھیر لیے جائیں گے، وہاں پرابلم ہو سکتی ہے، اور جو پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی بھی. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، پس ما جو استیسرا، جو میسر ہو، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جو آسان ہو، نرم ہو، آسانی سے میسر ہو. من الحج، ہدی جو ہے نا یہ جو جانور لے کے جائے جاتے تھے اس کو ہدی کہتے تھے. ویسے ہدیہ جیسے ہوتا ہے نا یہ تحفہ ہوتا ہے، کوئی چیز کسی کو پہنچا دیں، یعنی ویسے ہدایت کا مطلب ہوتا ہے نا راستہ دکھانا، راستہ بتانا، کسی کو کسی جگہ پہنچا دینا. کسی چیز کو پہنچا دینے کے لیے ہدیہ کہتے ہیں. اور پھر ہدی، اس ہدیے میں سے ہدی وہ ہدی ہے جو خاص خانہ کعبہ پہنچائی جاتی ہے، جو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے فکس کر لی جاتی ہے. اور محلہ، محل جو ہے نا یہ اس کا وہ ہے، اس کو کہتے ہیں ظرف کرتے ہیں، یعنی حل کرنا ہوتا ہے، رسی کھولنے کو کہتے ہیں، جس سے بھی چیز حلال کا لفظ بھی ہے. تو جب آپ کہیں سامان کھولتے ہیں، جب منزل پہ اترتے ہیں تو پھر آپ سامان کی رسیاں کھولتے ہیں، تو پھر منزل کے لیے بھی محل کا لفظ آتا ہے. تو یہ محلہ جو ہے نا محلہ تن جیسے ہوتا ہے، یہ تو خیر محلہ ہوا ہے، یہ ہدی کا وجہ سے ہوا ہے، لیکن جو محلہ ہوتا ہے میرے خیال ہے اسی سے محلہ بنا ہے، جس کو ہم لوگ محلہ کہتے ہیں. تو یہاں تک کہ یبلغل، سوری یہ ہم آگے چلے گئے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، پھر جو کچھ آسانی سے میسر ہو ہدی میں سے. تو ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور جو حج کے لیے لے کے جائے جاتے ہیں. اور لا تحلقوا، اور مت حلق کراؤ، مت مونڈو سر کے بال. رؤوسکم، رؤوس جو ہے سر کی جمع ہے، یعنی رأسن سر کو کہتے ہیں، اسی سے رئیس کا لفظ بھی ہے، سر والا، جس کو اردو میں سردار کہا جاتا ہے. تو ولا تحلقوا رؤوسکم، اور مت مونڈو اپنے بال.
یا مت مونڈو اپنے سر حتی یہاں تک کہ یا بلوغ، یہ بلاغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچ جانا، یہاں تک کہ پہنچ جائے الحدی محلہ، ہدی اپنی منزل پر۔ تو محلہ جو ہے یہ جیسے حلال میں رسی کھولنے کا مفہوم ہے، تو سامان کی رسی کھولنے کا مفہوم ہوتا ہے منزل پر پہنچنے میں۔ تو جہاں تک کہ ہدی اپنے منزل پر پہنچ جائے، یعنی ہدی کی ایک قربان گاہ ہے حرم کے اندر جہاں پہ جا کے قربانی ہوتی ہے، حدود حرم میں جا کے قربانی کرنی ہے بیسیکلی۔ تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ 7 جانور لے کے چلتے تھے، یہ والی چیز بھی ہوتی تھی۔ اور جب آپ 7 جانور لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے، یعنی آپ احرام نہیں کھول سکتے جب تک آپ وہ حج کا دن آ جائے اور قربانی کا وقت ہو جائے اور پھر آپ قربانی کر سکیں۔ پس من کانا منکم مریضا، جو کوئی ہو تم میں سے مریض، او بھی اذن، اور یا ہو اس کے ساتھ اذیت، من رأسہ، اس کے سر میں، یعنی اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ، تو فدیہ ہے، من صیام، روزوں میں سے، او صدقۃ، یا صدقے میں سے، او نسک، یا قربانی کی شکل میں۔ نسک جو ہے یہ قربانی کو کہتے ہیں، مناسک کا لفظ بھی ویسے اسی سے ہی ہے۔ تو اتم الحج والعمرۃ للہ فإن احصرتم فما استيسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسک۔ اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، پس اگر تم گھر جاؤ تو جو کچھ میسر ہو قربانی کے جانوروں میں سے اس کو پیش کر دو، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ اور مت مونڈو اپنے سر یہاں تک کہ پہنچ جائے ہدی اپنے مقام پر، اپنی جگہ پر۔ بس جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو پھر اس کا فدیہ ہے، یعنی پھر وہ سر مونڈ سکتا ہے روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے۔ اور پھر یہ کیا فدیہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ عطا علیہ رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، وانا اوقد تحت قدر، اور میں وہ ایندھن جلا رہا تھا اس چیز کے نیچے، یعنی ہنڈیا کے نیچے، والقمل تتناثر، اور جوئیں جو ہے نا وہ میرے سر سے گر رہی تھی، یعنی لمبے لمبے بال ہوتے تھے اور اب آپ جوئیں بھی نہیں مار سکتے ایکچولی جب احرام میں آپ داخل ہو گئے ہیں تو اب وہ سر میں جوئیں ہیں، اور اتنی جوئیں تھیں کہ وہ گر رہی تھیں الا جبہتی، میری پیشانی کے اوپر، او کالا حاجبی، یا شاید انہوں نے پیشانی کا یا انہوں نے اپنی بھویں کا، ابروؤں پر۔ فقالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتؤذیک حوام راسک، کیا تمہیں تمہارے جو سر کی جوئیں ہیں وہ تمہیں تکلیف دے رہی ہیں؟ قالا قلت نعم، تو صحابی نے عرض کی جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحلق رأسک، تو اپنے سر مونڈ لو، اپنے سر کو مونڈ لو، ونسک نسیکتن، اور ایک جانور قربان کر دو، جس کو پھر ہم وہاں پہ عام طور پہ ایسی کوئی صورت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں دم دے دو، یعنی ایک بکری قربان کر دو، او سم ثلاثۃ ایام، یا 3 دن کے روزے رکھ لو، او اطعم 6 مساکین، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو یہ سارے جو ہے نا یہ دم کے تینوں آپشن ہو سکتی ہیں، بکری دم میں دے دیں، 3 دن کے روزے رکھ لیں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ یہ قرآن شریف میں اب یہ فدیہ نہیں بیان کیا گیا کہ یہ فدیہ ہے، قرآن میں یہ بتایا کہ روزے ہیں یا صدقہ ہے یا قربانی ہے۔ اب قربانی سے مراد کیا ہے، صدقے سے مراد کیا ہے، صیام سے مراد کیا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد آگے مزید حج کا ذکر آ رہا ہے، تو حج کے ذکر کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا۔ ایک ہوتا ہے حج قران۔ حج قران میں کیا ہوتا ہے، جیسے اگر آپ ہدی لے کے جا رہے ہیں تو اس میں بھی یہی ہوگا کہ عمرے اور حج کا احرام اکٹھا باندھا جاتا ہے۔ اب آپ عمرہ کرنے کے بعد اب سر نہیں مونڈ سکتے، کیونکہ وہ تو ویٹ کرنا پڑے گا جب تک قربانی کا وقت نہیں آتا، تو احرام میں ہی رہیں گے، اور 10ویں 11ویں 12ویں ذی الحج کو جب قربانی کریں گے تو اس کے بعد پھر حلق یا قصر کروا کر احرام کھول سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ اس آیت میں حلق کا ذکر آیا ہے، یعنی حلق کا مطلب پورے سر کو مونڈ دینا، لیکن اس میں قصر کی آپشن ہے، وہ پھر قرآن شریف میں دوسری جگہ سے بھی پتہ لگتی ہے۔ پھر ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حج تمتع، اور حج تمتع جو ہے وہ اگلی آیت میں ذکر آئے گا
یہ حج ایک تو اگلی یعنی اس آیت کے باقی پورشن میں آئے گا کہ یہ مکہ کے رہنے والے نہیں کر سکتے، باہر والے ہی کریں گے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عمرہ ادا کرتے ہیں تو آپ احرام کھول کے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. یعنی آپ پہنچے یہاں سے اور ابھی حج میں کئی دن باقی ہیں، بعد اس زمانے میں تو بعد تک کئی مہینے باقی ہوتے تھے، تو آپ نے عمرہ ادا کیا اور آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے. اس سچویشن میں آپ کو ایک قربانی کرنی پڑے گی. تو یہ جو قربانی ہوتی ہے جو ہم عید قربان پہ بھی کرتے ہیں، جو قربانی فرض ہے وہ حج تمتع کے کیس میں فرض ہے. ادروائز اٹس ایکسٹریملی ڈیزائربل، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قربانیاں بند کر دیں گے، ڈی کا فرض نہیں ہے. لیکن بیسیکلی جو قربانی فرض ہے وہ حج تمتع جب کرتے ہیں تو قربانی اس میں فرض ہوگی، اور یہ اسی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ بتائیں گے. اور پھر ایک حج ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حج افراد. تو جو مکہ کے رہنے والے ہیں انہوں نے تو بیسیکلی حج افراد ہی کرنا ہے، کہ اگر وہ جائیں گے تو عام طور پہ وہ کیا کریں گے، حج کا احرام باندھتے ہیں اور اس کے بعد بس وہ حج کر لیتے ہیں. ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے میقات تک ہو کے آنے کی. تو یہ 3 قسموں کے حج ہوتے ہیں. اس آیت میں حج تمتع کا ذکر آ رہا ہے. وہ کیا ذکر ہے؟ پس اذا امنتم، جب تم امن کی حالت میں ہو. یعنی ایک تو تم گھر گئے، وہ تو ایک کیس ہو گیا. اور نارملی جب تم امن کی حالت میں ہو، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے سے حج تک، یعنی حج کے ساتھ ہی اس نے عمرہ بھی کر لیا اور اس نے یہ فائدہ بھی اٹھا لیا کہ اس کو احرام کی پابندیاں کھول دی عمرے کے بعد بال کٹوا کر. فمستیسر من الحج، تو جو میسر آ جائے وہ قربانی پیش کریں. یعنی اس صورت میں قربانی لازمی ہے. فمن لم، پس من جو لم یجد، جو نہ پائے. یہ جدید وہی ہے جس کا مطلب ہے کسی بھی طرح سے پانا. تو جو نہ پائے یعنی جو قربانی کی استطاعت نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو وہ روزے رکھے 3 دن فی الحج، حج میں. تو وہ حج کے دوران 3 روزے رکھے. وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 جب تم واپس لوٹ جاؤ. اب یہ اس کے اندر آپ دیکھیں یہاں پہ ضمیر استعمال ہو رہی تھی وہ کی، اور یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے تم کی. تو یہ قرآن شریف میں بہت ہوتا ہے، یہ خطیبانہ سٹائل ہے. بات اس کی ہو رہی ہوتی ہے، پھر تم پہ آ جاتی ہے، بات انہی لوگوں سے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن سٹائل چینج ہوتا رہتا ہے. اور بات اس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھنے میں پرابلم بھی آتی ہیں. یہ پھر اپنے موقع پہ جب آیتیں آئیں گی تو ان کو ڈسکس کریں گے. تل کا عشرۃ کاملہ، یہ ہو گئی 10 پوری، یہ ہو گئے 10 پورے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ. پھر جب اطمینان کی حالت ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج تک، پس جو میسر ہو قربانی پیش کر دے. پس جس کو میسر نہ آئے، جو اس کو نہ پائے، تو پھر وہ روزے رکھے 3 دن کے حج کے دنوں میں، اور 7 رکھے جب تم واپس لوٹ جاؤ واپسی کے بعد. یہ ہو گئے 10 پورے. ذالکا، یہ ان کے لیے ہے. ذالکا لمن، یہ ان کے لیے ہے لم یکن اہلہ، جن کے گھر والے نہ رہتے، یعنی جن کا گھر بار نہ ہو حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس. تو وہ جو یہ یعنی حاضرینہ تھا، نون ختم ہو گئی، مرکب اضافی، حاضر المسجدی، مسجد حرام کے حاضر، مسجد حرام کے پاس رہنے والے. اور مسجد حرام سے مراد مکہ اور اس کے گرد و نواح بھی شامل ہے، میقات کے اندر اندر. تو جو میقات کے اندر اندر رہنے والے ہیں جن کے گھر بار وہاں پہ ہوں، ان کے لیے نہیں ہے یہ سہولت، وہ حج ہی کریں گے. اور یہ جو ہمارے ایک بعض کا کانسیپٹ بن گیا، لوگ جاتے ہیں پھر وہ آتے ہیں وہ اس مسجد عائشہ تک، وہاں سے جا کے دوبارہ رام باندھ کے آ جاتے ہیں، پھر عمرے کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے، نہ کوئی اللہ تعالی رسول نے یہ نیکی سکھائی ہے. وہ ایک حضرت عائشہ کا ایک پرٹیکولر کیس تھا، جو کیس ان خواتین کے ساتھ ہوگا وہ اس طرح کا احرام باندھ کے آ کے حج کر سکتی ہیں. یہ بار بار عمرے کرنے والی کوئی آپشن موجود نہیں ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے، اللہ سخت پاداش والا ہے. ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ ان کے لیے ہے جن کا گھر بار حرم کے پاس نہ ہو، حرم کے اندر نہ ہو،
اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. سر یہ آپ نے جو آخری آیت میں 2 کیسز بتائیں کہ اگر تم امن کی حالت میں ہو اور جب تم امن کے جب گھیرے جاؤ، اس کو دوبارہ ایکسپلین کر دیں، دونوں میں فرق کس طرح آ رہا ہے؟ کیونکہ میں اس کو سمجھ نہیں پاتا. ایکسپلین کر دیتے ہیں اس کے حوالے سے کہ جب گھیرے جاؤ اور جب امن کی حالت میں، تو دونوں میں فرق اچھا کدھر آ رہا ہے؟ جی فرق اس میں یہ ہے کہ جب تو ہیں آپ امن کی حالت میں، اور امن کی حالت میں یہ ہوا کہ آپ نے کیا حج تمتع. 3 قسمیں تھی حج کی، لیکن آپ نے کیا حج تمتع، تو اب حج تمتع کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، اور قربانی کہاں ہوتی ہے؟ وہ حرم کی حدود کے اندر قربانی دی جاتی ہے. یہ ہے امن کی حالت. اور اگر ایسی حالت ہوگی کہ آپ حرم میں پہنچ ہی نہیں سکے، آپ کو پہلے سے گھیر لیا گیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے عمرہ کا ارادہ فرمایا صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو کفار نے مزاحمت کی اور مسلمان نہ جا پائے حرم کی حدود میں. حدیبیہ میں ان کو روک دیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے، انہوں نے جا کے وہاں نیگوسیشن کی، اور وہاں پر یہ ہوا کہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. پھر وہ بیعت رضوان ہوئی اور اس کے بعد صلح ہوئی. اچھا اب جب صلح ہو گئی تو اب یہ طے ہو گیا کہ مسلمان عمرہ نہیں کریں گے اس سال، تو اب وہ جو قربانی کے جانور ساتھ لے کے آئے تھے وہ وہیں پہ ذبح کر دیے گئے. اور اگر نہ بھی لے کے آئے ہوتے تو موسٹ پرابلی اس میں سمجھ یہی آتی ہے کہ اگر آپ گھر گئے ہیں کسی میں، تو اب جو آپ کو قربانی میسر آئے طرح آپ قربانی دے دیں. یہ ایک طرح سے اس کا دم ہے، جو حج میں دم دیا جاتا ہے نا. تو اب آپ نے بال مونڈ دینے ہیں حج کیے بغیر. یعنی حج کیے بغیر جب آپ، جیسے مثلاً اگر کسی کے سر میں تکلیف ہے اور وہ بال کٹوا دیتا ہے تو اس کو اس کا دم دینا پڑے گا. اسی طرح عمرہ کے لیے یا حج کے لیے آئے تھے اور آپ راستے میں گر گئے امن و امان کی وجہ سے. یہ بعد میں بھی ایسے واقعات ہوئے جب لوگ حج پہ نہ پہنچ پائے. تو کسی وجہ سے اگر آپ حج پہ نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر آپ قربانی دیں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ اگلے سال اس کو ادا کر لیں. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے پھر اگلے سال عمرہ ادا کیا. تو یہ دونوں میں فرق ہے. ایک میں قربانی حرم میں جا کے ہوگی، ایک میں قربانی جہاں گر گئے پھر وہاں پہ قربانی دینی پڑے گی. تو سر اگر گھیر گیا تو وہ حج تو نہیں کاؤنٹ ہوا؟ وہ تو اس نہیں کا حج نہیں پہلے کاؤنٹ فدیہ ہوا یا اس کا حج نہیں ہوا. اور کاؤنٹ ہوا؟ پلس ڈیزائربل یہ ہے کہ پھر اگلے نیت سال تھی. کوشش کریں. نیت اچھا ہے، نیت تھی، نہیں حج امید کاؤنٹ ہے نہیں ہوا، اللہ. لیکن آپ اس کی فدیہ. نہیں 2 چیزوں کو سمجھیں. ایک تو دیکھیں، ایک دین کا کانسیپٹ ویسے ایک اوور سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے حج کا ثواب. حج کا ثواب تو وہ شخص جس کی خواہش ہے، جس کی نیت ہے اور وہ حج پہ نہیں جا پاتا نا، تو امید ہے اس کو بھی مل جائے گا. جب حج کا زمانہ آیا اس کے دل میں خواہش اٹھی کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے، کاش میرے پاس صحت ہوتی تو میں ضرور حج کرتا خلوص سے. نہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو گھر میں بیٹھے بیٹھے حج کا ثواب دے دے گا. اور کئی لوگ ہوتے ہیں جو حج عمرہ کر آتے ہیں اور ان کو کوئی ثواب نہیں. ایک تو خلوص نیت تو اس میں ہے ہی ہے. اب ایک آدمی گھر سے نکل پڑا، پہنچ گیا وہاں پہ منزل تک، اور راستے میں اس کو روک لیا گیا، تو اس نے پھر دم دے دیا، فدیہ دے دیا. امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. ڈیزائربل یہ ہے کہ اگلے سال وہ اگر زندہ رہتا ہے اور اس کے بعد اس کی استطاعت ہوتی ہے تو وہ کوشش کر کے دوبارہ وہ کر لے. وہ تو ایک ڈیزائربل چیز ہے. ثواب کی حد تک امید اللہ سے یہ ہے کہ اس کو ثواب مل گیا. سر آج کے کیس میں دیکھا جائے، فار ایگزامپل کسی نے اپلائی کیا، اس کا ویزا بھی آ گیا، ٹکٹ بھی آ گیا، اور این موقع پر یہ فلائٹ سے وقت ہے اس سے پہلے ہو گیا، بیماری ایسی ہو گئی کہ وہ نہیں جا سکا، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ کنڈیشن لاگو ہوگی اس میں بھی ہاں. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ وہ یہیں اس پہ کا حج، قربانی کر لیتے تھے. نہیں اس میں تو وہ گیا ہی نہیں نا. وہ تو حج کے سفر پہ شروع ہی نہیں ہوا. اس نے تو احرام باندھا ہی نہیں نا. یہ کنڈیشن تب لاگو ہوگی جب آپ نے احرام باندھ لیا. اب احرام باندھنے کے بعد اگر جہاد میں کوئی پرابلم ہو گئی اور آپ نہیں پہنچ پائے تو پھر آپ نے فدیہ دینا. اگر آپ احرام باندھا ہی نہیں تو پھر تو سفر شروع ہی نہیں نا، پھر تو یہ نہیں اپلائی ہوتی.